السلام علیکم دوستو۔ بغداد میں ایک آدمی تھا جس کا نام ابوالقاسم تھا۔ وہ اپنے ایک جوتے کی وجہ سے مشہور تھا۔ وہ 7 سال سے ایک ہی جوتا پہنتا تھا۔ اس پر اتنے پیمند لگے ہوئے تھے جس کی وجہ سے جوتی بہت بھاری ہو چکی تھی۔ وہاں کے تمام لوگ اس کے جوتوں کو پہچانتے تھے۔ ایک دن وہ نہانے کے لیے حمام کی طرف گیا۔ راستے میں اس کا ایک دوست ملا۔ دوست نے اس سے کہا، بھائی آپ مالدار آدمی ہو، اپنے لیے نئے جوتے لے لو۔ پھر اس کے دوست نے کہا کہ اللہ نے چاہا تو وہ اس کو لے کر دیں گے۔ ابوالقاسم بہت خوش تھا۔ وہ حمام میں نہانے کے بعد جب باہر آیا تو اس کے پرانے جوتوں کے ساتھ ایک نیا جوڑا پڑا تھا۔ وہ ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور یہ سمجھا کہ یہ جوتے شاید اس کے دوست نے لے کر یہاں رکھے ہیں۔ وہ نئے جوتے پہن کر اپنے گھر چلا گیا۔ چند دنوں بعد معلوم ہوا کہ یہ جوتے قاضی صاحب کے ہیں۔ وہاں پر موجود لوگوں نے قاسم کے جوتوں کو پہچان لیا اور پولیس کو خبر دی۔ اس کو جوتا چوری کرنے کے جرم میں سزا دی اور جرمانہ بھی کیا۔ ایک عرصے کے بعد وہ قید سے رہا ہوا اور اپنے جوتوں کو غصے سے دریا میں پھینک دیا۔ کچھ دنوں بعد ایک مچھرے نے دریا میں مچھلیاں پکڑنے آیا اور جال مچھلیوں کی جگہ قاسم کے جوتے نکل آئے۔ مچھلی والے نے قاسم کے جوتوں کو پہچان لیا اور ان کو لے کر اس کے گھر چلا گیا۔ قاسم گھر میں نہیں تھا۔ مچھلی والے نے اس کے جوتوں کو کھڑکی سے اندر پھینک دیا۔ جوتے اندر سیدھے شیشے کے برتنوں پر جا گرے اور اس کے برتن ٹوٹ گئے۔ وہاں موجود کچھ شیشے کا سامان بھی ٹوٹ گیا۔ جب وہ واپس گھر آیا تو اس کے برتن ٹوٹے ہوئے تھے، سامان بکھرا پڑا تھا اور جوتے اس کے سامنے پڑے ہوئے تھے۔ اس کو بہت غصہ آیا اور وہ رات کو ہمسائے کے گھر کے قریب ایک گڈھا کھود کر وہاں ان کو دفن کر آیا۔ اس دوران ہمسائے نے قاسم کو دیکھ لیا اور اس شک میں پڑ گیا کہ شاید وہ اس کے مکان کو گرانے کی کوشش کر رہا ہے یا کوئی لاش دفن کر رہا ہے۔ ہمسائے نے جوتا دیکھ کر ابوالقاسم کو پہچان لیا اور وہ اسے عدالت میں لے گیا۔ عدالت میں قاضی نے اس کو دوبارہ سزا دی اور جرمانہ بھی کیا۔ اس دفعہ سزا کے بعد گھر آیا اور جوتوں کو غصے سے چھت پر پھینک دیا۔ کچھ دن بعد ایک کتا چھت پر گیا اور جوتوں کو منہ سے نیچے گرایا، جو سیدھے نیچے ایک بندے کے سر پر لگی۔ وہ بندہ زخمی ہوا اور ہسپتال میں داخل ہو گیا۔ لوگوں نے قاسم کے جوتوں کو پہچان لیا اور قاسم کو پکڑ کر پھر عدالت میں لے گئے۔ عدالت نے قاسم کو پھر سخت سزا دی اور جرمانہ بھی کیا اور اس کو سخت نصیحت کی۔ سزا کاٹنے کے بعد ابوالقاسم پھر گھر آ گیا اور وہی جوتے لے کر قاضی کے پاس گئے اور حلف نامہ پیش کیا جس میں اس نے جوتوں کا تحریر نامہ کیا۔ قاضی کو عرض پیش کی کہ اس کے بعد میرا ان جوتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ یہ میرے جوتے ہیں۔ تو دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ہی نئی اور امیزنگ ویڈیو آپ تک جلدی پہنچ سکے۔